أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون برادران ایمانی و خواہران گرامی، آج 3 رمضان المبارک ہے اور ہمارا سلسلہ گفتگو دورہ قرآن کے بعد فوائد رمضان پر جاری و ساری ہے۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمات عالیہ میں مفطرات کو بیان کروں گا کہ آدمی رمضان کے اندر کس کس چیز سے پرہیز کرے کہ روزہ نہ ٹوٹے۔ یہ آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے اور آپ کے اذہان میں موجود ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ مثلا ان میں سے کھانا پینا، کوئی شخص اگر ڈان سے لے کر سن سیٹ شرعی تک، مغرب تک کوئی چیز کھائے یا پیے، حتیٰ کہ سگریٹ نوشی وغیرہ، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنسی خواہشات، جو سیکسول ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس دوران میں دنوں میں سسپینڈ ہے۔ پہلے تو راتوں میں بھی سسپینڈ تھی، مگر بعض لوگ صبر نہ کر سکے تو جس وجہ سے پھر راتوں میں اجازت دینی پڑی۔ شریعت بھی دیکھیں کتنی لینینٹ ہے کہ لوگوں کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے مفطرات میں سے غبار کا حلق سے جان بوجھ کے نکل جانا، یہ بھی مفطر صوم ہے۔ جان بوجھ کے قے کرنا، عمدن قے کرنا، یہ بھی مبتل صوم ہے۔ اللہ اور رسول اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام پر جھوٹ بولنا، کوئی شخص خدا نخواستہ غلط روایت پڑھے، جیسے ہمارے ہاں عام آج کل رواج بن چکا ہے، پتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، امام علی نے یہ فرمایا، فلاں امام نے یہ فرمایا، ان کا روزہ باطل ہے۔ یہ تو فزیکلی یہ چیزیں ہیں جو ذکر کی جا رہی ہیں۔ سر کو پانی میں، پورے سر کو ڈبو دینا، جیسے سوئمنگ پول وغیرہ میں جا کے غوطے لگانا۔ شاور کا کوئی حرج نہیں ہے، شاور میں آپ کا سارا سر جو ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت پر باقی رہنا، انسان کے اوپر ناپاک حالت ہو چکی تھی، خواہ وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، سیکسول ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو، جیسے بھی ہو، جینون نان جینون کی صورت میں جنابت میں جو باقی رہے گا اور فجر تک، فجر سے پہلے غسل نہیں کرے گا، اس کا روزہ بھی باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے استمناء بھی حرام ہے اور وہ بھی مبتل صوم ہے، اس کا ذکر سیکسول ایکٹیویٹیز میں آ چکا ہے، اس لیے دوبارہ نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز ہے حقنہ،
یہ جو پائل کے مریض ہوتے ہیں ان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے فزیکلی، وہ حقنہ جو ہوتا ہے وہ بھی مبطل صوم ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو توضیح المسائل میں یا تحفۃ العوام میں یا نماز جعفریہ، نماز امامیہ میں ہم نے بچپن سے پڑھی ہے۔ اصل آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو فزیکلی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ جن سے اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی روزہ ہے، آپ کھا پی نہیں سکتے، ایسے باطل نہیں ہوا۔ وہ جو روزے باطل ان چیزوں سے ہو رہے ہیں اس میں کھائیں پیئیں بھی مثال کے طور پر تو گناہ نہیں ہے، مگر اسپرچولی روزہ جب باطل ہوتا ہے تو اگر آپ کھائیں گے پیئیں گے تو 60 روزے اور کفارے کے جی ہاں پڑ جائیں گے، جن میں سے 30 تو باقاعدہ کنٹینیوس رکھ لیں، 30 تو باقاعدہ ہاں اس میں آپ وقفہ بھی نہیں کر سکتے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ آج کل جو مسکین کا کھانا ہے بیت القائم والوں نے $18 رکھے ہیں اور ہم نے اور الخوئی والوں نے $12 رکھے ایک بندے کے، یعنی فطرانہ۔ ویسے میں تو چھوٹ دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان بھیجتے ہیں وہ $5 بھی اگر بھیج دیں ایک مد کی صورت میں خاص طور پہ جو مد والا کفارہ ہے، یعنی جو بیمار ہیں ان کے لیے یہ رعایت، جو بیمار ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ $5 کم از کم ادا کرے اور بعد میں روزے کی قضا بھی کرے، اور اگر وہ بیمار رہا پورا سال تو پھر روزے کی قضا اس کی معاف ہو جائے گی۔ $5 پر روزہ یہ چھوٹ ہے، ویسے تو چاہیے $12 دینا، مگر یہ چھوٹ ہے۔ کوئی $5 میں بھی پاکستان کے اندر کھانا ایک مسکین کو، فقیر کو کھلایا جا سکتا ہے، تاکہ لوگ گھبرا کر یہ نہ ہو کہ بالکل ادا ہی نہ کریں۔ یہ تو فقہی سیشن سمجھ لیں آج کے درس کا، کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مبطل صوم ہیں، جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ فزیکلی۔ اب آئیے اسپرچولی جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خمس یفطرن الصائم، 5 عمل وہ ہیں جو روزہ دار کے روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ اب یہ 5 دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں، اسی طریقے سے روایتوں کو آگے پڑھتے جائیں گے، تاکہ خدا نہ خواستہ عدم العلم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہوں، کیونکہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے رب صائم، کتنے صائم ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک قسم کی پینلٹی سمجھ لیں کہ بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پیاسے بھی رہ رہے ہیں، مگر روزہ بھی ان کا باطل ہے، روزہ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ 5 چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، ان میں نمبر 1 ہے الکذب، جھوٹ بولنا۔ اللہ رسول اور اہل بیت پر جھوٹ بولنے سے تو فزیکلی روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، عام جھوٹ بولنے سے اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ کفارہ دیں گے اس کا، مگر وہ روزہ آپ کا نہیں ہوا، وہ روزہ آپ کا ہے ہی نہیں، اللہ کی نظر میں وہ روزہ کنسیڈر نہیں ہوا۔ البتہ اس کو افطار نہ کر دیں، اگر جھوٹ بولا ہے تو وہ 1 گناہ ہے، افطار کریں گے تو وہ 60 گناہ ہو جائے گا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔
جھوٹ بولنے سے، عام جھوٹ بولنے سے، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو 1 اپریل فول وغیرہ لوگوں میں، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم کیونکہ سچے راہبروں اور ہادیوں کے ماننے والے ہیں۔ مذاق میں حرج کوئی نہیں، مگر جھوٹ بولنا از راہ مذاق بھی جائز نہیں ہے۔ توریہ ہو تو الگ بات ہے، تقیہ کی منزل ہو تو وہ الگ بات ہے، ویسے جھوٹ بولنا ہمارے شیعہ مذہب میں بالکل جائز نہیں ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے سے اسپرچولی بندے کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ والغیبت ہو، اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی کی غیبت کرے، الغیبت جہد العاجز، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے امام کا ارشاد گرامی ہے، یعنی وہ بندہ جو عاجز ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہی برائی کرے گا، بیک بائٹنگ کرے گا، ادھر سے ادھر بات پھیلائے گا، پہنچائے گا۔ یہ ایک ہپوکریٹس والی پالیسی ہے، جو غیبت کی صورت میں بندہ سامنے آ جائے تو بالکل غیبت نہیں کرتے۔ الغیبت جہد العاجز، حتیٰ کہ الغیبت کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ غیبت کرنے والے کے اعمال کو اسے دے دیا جاتا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ مثلا حج کیا ہوا ہے تو حج کا ثواب ٹرانسفر ہو جائے گا جس کی غیبت کی ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کا ثواب ٹرانسفر ہو جائے گا جس کی غیبت کی ہے۔ قرآن کا ختم کیا ہوا ہے تو وہ ختم قرآن کا ثواب ٹرانسفر ہو جائے گا اس بندے کو جس کی غیبت کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے۔ حالانکہ غیبت ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہے۔ غیبت میں کیا لذت ہوتی ہے؟ غیبت انسان کوئی لذت حاصل نہیں کرتا ہے، بغیر لذت کے انسان جہنمی بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز تیسری، النمیمت، نمیمہ خود غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے چغل خوری۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے شاید ہی کوئی خوش قسمت انسان بچ سکتا ہو۔ بلکہ غیبت بھی وہ گناہ ہے کہ رمضان میں بھی لوگ ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ قبرستانوں کے اندر چلے جائیں، میت دفن ہو رہی ہے تو بیچارے مرنے والے کی بھی برائی ہو رہی ہے، ابھی تک اس کو جی ہاں، اس بیچارے پر تو مٹی بھی نہیں ڈالی، مگر اس کی بھی برائی لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے خود یہ دیکھا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ غیبت سے بھی اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور نمیمہ سے، چغل خوری سے بھی اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ الیمین الکاذبہ، چوتھی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت قسم کھاتے رہنا۔ جھوٹی قسم کھانے سے روزہ اسپرچولی باطل ہو جاتا ہے۔ آل محمد کے بارے میں تو جھوٹ بولیں نعوذ باللہ، یا جھوٹی قسم ان کے لیے کھائیں خدا نہ خواستہ، تو وہ تو فزیکلی روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ عام قسم بھی جھوٹی کھا لیں، علیکم السلام، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ مبطل صوم ہے۔ والنظر بالشہوت، آدمی شہوت کی نظر سے نامحرم پر نظر ڈالے تو اس سے بھی اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فزیکلی روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کا گناہ ہوتا ہے، مگر اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا صُمْتُمْ، جب تم نے روزہ رکھ لیا ہے، فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ،
تو پھر اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو. اگر زبانوں پہ یاوہ گوئی آئے گی یہ بھی اسپرچولی روزے کو باطل کر دے گی. ان الکذب، خاص طور پہ جھوٹ سے زبانوں کو دور رکھو، حفاظت کرو زبانوں کی جھوٹ سے. وغضوا ابصارکم، اور وضاحت میں فرمایا اپنی آنکھوں کو بند رکھو وہاں سے جہاں دیکھنا جائز نہیں ہے. ولا تنازعوا، اور اگر روزہ رکھا ہے تو جھگڑے مت کرو. عموماً میں دیکھتا ہوں کہ جھگڑے رمضان میں شروع ہوتے ہیں، حالانکہ رمضان میں تو بالکل جھگڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. ولا تنازعوا، نزاع نہ کرو. ولا تحاسدوا، اور فرمایا حسد بھی نہ کرو. اسپرچولی نزاع بھی، حسد بھی، لڑائی جھگڑا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے. ولا تغتابوا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ غیبت نہ کرو. ولا تماروا، اور ایک دوسرے پر شک نہ کرو. یہ جو ڈاؤٹ کرنے والی مینٹیلٹی ہوتی ہے، ڈاؤٹ والی، یہ ڈاؤٹ فل مینٹیلٹی، اس کو بھی ہر ایک کے بارے میں شک کرنا اسپرچولی روزے کو باطل کر دیتا ہے. کسی بھی برادر مومن پر شک کرنا. ولا تکذبوا، کسی مومن کو جھٹلانا. کوئی بندہ آیا، اس نے کوئی خبر صادق دی اور اس کو فوراً جھٹلا دینا، یہ بھی اسپرچولی روزے کو باطل کر دیتا ہے. ولا تباشروا، یہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو فزیکلی بھی باطل کر دیتا ہے، سیکسول ایکٹیویٹیز کسی بھی قسم کی ہوں تو وہ ہر صورت میں پرہیز کرنا چاہیے. وہ سیکسول ایکٹیویٹیز جن سے فزیکلی روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کے مقدمات سے اسپرچولی روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے یا باطل کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ولا تخالفوا، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، ایک دوسرے کو اپوز نہ کرو، اپوننٹ نہ بن جاؤ ایک دوسرے کے. رمضان کا مہینہ محبت کا مہینہ ہے، یہ مواخات کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عفو درگزر کا مہینہ ہے، یہ مخالفتوں کا مہینہ نہیں ہے. ولا تغاضبوا، اور ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو. غصہ بھی انسان کے روزے کو اسپرچولی باطل کر دیتا ہے، اگرچہ فزیکلی باطل نہیں ہوتا مگر غصہ انسان کے روزے کو اسپرچولی باطل کر دیتا ہے. ولا تسابوا، اور گالی مت دو. جو شخص گالی دیتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا بھی اسپرچولی روزہ باطل ہو رہا ہے، اگرچہ ویسے روزہ ٹھیک ہے مگر گالی دینے والے کا جو روزہ ہے اسپرچولی باطل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین ہیں. ولا تزاجروا، اور ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی بازیاں نہ کرو، زجر و توبیخ نہ کرو، تزاجر نہ کرو، ایک دوسرے کی اہانت نہ کرو، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھاؤ. ولا تغفلوا عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غفلت نہ کرو. یعنی ذکر الہی بھی انسان اگر نہ کرے تو اسپرچولی پھر وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. ذکر الہی کرتے رہنا ہے، یعنی کہ ہر وقت ہی ذکر الہی کرتے رہیں. اپنی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنا جاب بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، مگر ذکر الہی کو بالکل ترک کر دینے سے اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ارشاد فرمایا نماز کو بھی ترک نہ کرے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. 9-10 چیز اونست کے
در توضیح المسائل نوشته، یعنی خوردن و آشامیدن و زنداری داشتن و غبار را از حلق پایین بردن و بر خدا و رسول و اهل بیت دروغ گفتن و اینها غوطه زدن که انسان بره غوطه بزنه، این چیزها بله این چیزها به جنابت باقی بمانه، حقنه اونهایی که مرض پایل دارن اونها غذایی که میگیرن، اینها روزه فیزیکل روزه جسمانی را باطل میکنه. و امام میفرماید که اگر دروغ بگید، عام دروغ عادی و غیبت کنید و سخنچینی بکنید و قسم دروغین بخورید و نگاه شهوت به نامحرم بکنید، اون هم روحانی روزه روحانی را باطل میکنه. یعنی روحانی هم دیگه فرض کنید که روزه نداری. امام میگوید وقتی که روزه گرفتی زبانها را کنترل کن از دروغ، چشمها را کنترل کن، نزاع نکن، حسد نکن، غیبت هم نکن، غیبت هم نکن، به یکی دیگری اهانت نکن، از ذکر خدا غافل مباش و از نماز هم غافل مباش. امام علیہ السلام نے ایک پیراگراف اور بھی فرمایا ہے، اسے بھی سن لیجئے. فرماتے ہیں وَعَزِّمُ الصَّمْتَ وَالسُّكُوتَ، جب روزہ رکھ لیا ہے تو کوائٹ آفٹن چپ رہو، سکوت اختیار کرو، ہر وقت بولتے نہ رہو. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ چپ رہ نہیں سکتے، حالانکہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. بہت سارے گناہ یقین کریں ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے انسان پکڑ میں آ جاتا ہے. اگر انسان زبان کو کنٹرول میں رکھے تو یقیناً پکڑ میں نہ آئے. وَعَزِّمُ الصَّمْتَ وَالسُّكُوتَ وَالْحِلْمَ، فرمایا روزہ رکھا ہے تو ٹالرنس بھی رکھو. ہائے مر گئے، آج تو بھوک بہت لگی، آج پیاس بہت لگی، آج جاگ نہیں آئی تھی، آج کھانا نہیں کھا سکے، آج افطاری نہیں کھا سکے، کل شام کو مثال کے طور پہ شربت نہیں ملا تھا، کل پانی گرم ملا تھا، آج صبح لسی نہیں ملی مثال کے طور پر. اس قسم کی حلم، ہر چیز میں حلم رکھیں، تحمل رکھیں، ٹالرنس رکھیں، برداشت رکھیں. کسی نے نعوذ باللہ ناسزا کہہ دیا ہے تو اس میں بھی ٹالرنس رکھیں. یہ امام فرما رہے ہیں خاص طور پہ جب روزے سے ہیں تو حلم رکھیں. وَعَزِّمُ الصَّمْتَ وَالسُّكُوتَ وَالْحِلْمَ وَالصَّبْرَ، اور روزے میں بے صبری نہ کریں. روزہ کھولنے میں اگرچہ یہ حکم ہے کہ روزہ کھولنے میں آپ بے شک جلدی کریں، مگر نماز کو اس پر بھی فوقیت دیں. نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد روزے کو افطار کریں. جیسے ہمارے برادران اہل سنت میں یہ مشہور ہے کہ روزہ مٹی کے ساتھ بھی افطار کر لینا چاہیے. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. روزہ خود بخود افطار ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. جب ٹائم ہو گیا، جب اذان ہو گئی، روزہ افطار ہو گیا. وہ جو فزیکلی آپ نے افطار کرنا ہے وہ خرما سے ہوگا یا نمک سے ہوگا یا آب جوش سے ہوگا یا پانی سے ہوگا یا جو بھی آپ چیز استعمال کر رہے ہیں. صبر، صبر سے مراد خود روزہ صبر ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. دیکھیے صبر کو مقدم کیا گیا ہے نماز کے اوپر بھی. روزہ خود صبر ہے، روزہ نام ہی صبر کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو طلب کرو مدد اللہ سے
روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ روزہ بھی صبر ہے، اور خود صبر جو اسٹیڈ فاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو صبر کرنا ہے، جو بے صبری نہیں کرنی ہے، پوری زندگی کے اندر بے صبری نہیں کرنی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھا ہے تو صبر کرو اور زیادہ صبر کرو، والصدق اور زیادہ سچ بولو، ومجانبت اہل الشر اور زیادہ طور پہ شرارتیوں سے دور رہو۔ روزہ اگر رکھا ہے تو شرارتیوں کے ساتھ گپے نہ لگاؤ، فون کے اوپر ہر وقت گپے لگاتے رہنا، شرارتی لوگوں کے ساتھ یا ویسے لوگوں کے ساتھ گپے مت لگاؤ۔ یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَالْكِذْبِ، لا ابالی ادھر ادھر کی باتیں اور جھوٹ فریب کی باتیں یہ نہ کرو۔ جب روزہ رکھا ہے تو روزے کی حفاظت کرو، والغیبت اور غیبت نہ کرو، والنمیمت چغل خوری نہ کرو، وسوء الظن اور سوء ظن سے بچو۔ عزم السمتا یعنی عزم سوء الظن، عزم الغیبتا، عزم النمیمتا، عزم الکذبا، عزم واجتنبوا قول الزور والکذب والخصومت، اور جھگڑا نہ کرو ایک دوسرے سے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو جھگڑا نہ کرو، والاغراء اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، دھوکہ دہی، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا امت محمد سے نہیں ہے۔ وَكُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَى الْآخِرَةِ اور کوشش کرو کہ آخرت کو یاد رکھو، منتظرین بما وعدکم اللہ، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے جنت کا اس کا انتظار رکھو، متزودین للقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کے لیے زاد راہ تلاش کرو۔ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، روزہ رکھا ہے تو سکون سے رہو، وقار سے رہو، والخشوع والخضوع اور روزہ رکھا ہے تو خشوع سے رہو، جیسے نماز میں خشوع ہے، خوف خدا ہوتا ہے، روزے میں بھی خوف خدا ہو۔ روزہ انسان کو بدلنے کا نام ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان جلنے اور جلانے کو کہتے ہیں کہ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ عرب گھوڑوں کو بھی کہتے تھے الخیل الصائم، اس گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ گھاس وغیرہ کی وجہ سے، اناج کی وجہ سے یہ میدان کو، جنگ کے میدان کو چھوڑ نہ دے۔ اللہ بھی جو آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اللہ کا ہدف یہ ہے کہ سال بھر جو شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور حرب کرنی ہے، اس میں بھوک پیاس کی وجہ سے کہیں میدان نہ چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، ورنہ خوات ابن جبیر انصاری جیسے لوگوں کا روزہ تو بعض اوقات 8 پہر کا بیچاروں کا روزہ ہو جاتا تھا کہ اگر افطاری تیار ہو رہی ہوتی اور افطار کے وقت نیند آ جاتی تھی تو اس وقت وہ روزہ اگلا روزہ شمار ہو جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ خندق کھودتے ہوئے گر بھی گئے تھے، بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ آج کے اس درس قرآن اور جو آج ہم نے دورہ قرآن کیا، اس کا ثواب ایصال کریں گے جناب راشد زہری صاحب کے مرحومین کو، صفیہ بیگم بنت علی رضا رضوی، شائق حسین زیدی، ابن خادم حسین زیدی، ذل حسنین زیدی، ابن قائم حسین زیدی، ارجمند آرا بنت علی رضا، زامن رضا ابن لیاقت حسین، نعیم اکبر ابن اکبر حسین، محبوب رضا رضوی ابن علی رضا رضوی، فائزہ کلثوم بنت اظہر امام زیدی، ریحانہ بیگم بنت مدد علی ابن انتظام علی، اور قدسیہ خاتون بنت محسن علی، اور جتنے بھی مؤمنین شریک ہیں اس درس کے اندر اور دورے میں شریک ہوئے، اور ان سب کے مرحومین و منظورین مذکورین کے ایصال ثواب کے لیے
رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات